بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے یہ کلپ سنیں اور اس کے بعد آج میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اپنے پیارے فوجی بھائیوں سے اور خاص کر آرمی چیف سے۔ یہاں آرمی چیف نہیں بنتا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی ہم بنا سکتے ہیں، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ میرا نمبر 1 کے اوپر نام یہ اس سے گیا تھا، جنرل بیگ سے پوچھ لی تھی، 6 آدمیوں کی لسٹ گئی تھی، میرا نمبر 1 تھا، آصف نواز کا نمبر 6 تھا، لیکن 6 والے کو بنا دیا گیا اور نمبر 1 کو چھوڑ دیا۔ 6 والے کی منظوری امریکہ سے آئی تھی، میں نہیں جانتا، لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ امریکہ کی منظوری کے بغیر یہاں آرمی چیف نہیں بنا کرتے۔ ہماری آزادی جو ہے وہ بالکل برائے نام ہے، ہمیں ملک دیا گیا لیکن ہمیں آزادی تو نہیں دی۔ دیکھیے، یہ جنرل حمید گل ہیں اور کوئی عام آدمی نہیں ہیں۔ ان کا یہ بیان ہے اور پوری دنیا میں یہ وائرل ہو رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ ہمارا اندرونی معاملہ نہیں ہوتا ہے بلکہ امریکہ کی اپروول سے ہوتا ہے، اور اپنی مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں میرا نمبر 1 تھا اور جنرل آصف نواز کا نمبر 6 تھا۔ یہ جنرل آصف نواز یہ ہماری 7 پنجاب ریجمنٹ کے تھے، میں اس ریجمنٹ سے تعلق ہے، میرا 7 پنجاب ریجمنٹ کا میں افسر ہوں، اور اس سے پہلے بھی 3-4 ویڈیوز کے اندر میں مخاطب کر چکا ہوں اپنے سینئر جرنیل سے، خاص کر جنرل قمر باجوہ صاحب سے، اور آج 2 باتیں ان کے سامنے کہوں گا۔ ایک پہلی بات دہراؤں گا کہ ہو جائیں گے جب خاک تو انصاف کرو گے، جب یعنی مر جائیں گے اس وقت کبھی آپ کے دل میں آئے گا کہ کوئی انصاف کیا جائے کسی کے ساتھ۔ اور میری 60 کے قریب عمر ہونے والی ہے، اور آج سے 38 سال پہلے مجھے فوج سے ایک بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کی وجہ سے خالص ایک نظریاتی معاملے کو میڈیکل کیس بنا کے مجھے آرمی سے آؤٹ کر دیا گیا۔ خالص نظریاتی معاملہ تھا، میں نے توحید کی بات کی تھی، رد شرک کی بات کی تھی، احساس دلایا تھا کہ دیکھو جب تک تم ایمان مضبوط نہیں کرو گے، خالص نہیں کرو گے، تمہارا دنیا میں ایگزسٹنس تمہاری جو ہے نا یہ خطرے میں پڑ جائے گی، اور تم اپنی آزادی کو قائم نہیں رکھ سکو گے، اور تم آزاد نہیں کہلا سکتے ہو جب تک تم وہ ایمان عقیدہ نہ رکھو جو مسلمان جرنیلوں کا تھا، قرآن کا عقیدہ ہے، اور نبی علیہ السلام، صحابہ اکرام، عقیدہ تو وہ رکھو کم از کم، چلو عمل نہیں کر سکتے ہو، ایمان عقیدہ تو وہ رکھو، کیونکہ یہ تو آخری سہارا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، کوئی واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، ان کی پیروی کی جائے گی، ان کی بات مانی جائے گی عمل کے ساتھ، صرف باتوں کی حد تک نہیں۔ تو بدقسمتی سے ہماری یونٹ 7 پنجاب کے اندر صبح پی ٹی پریڈ میں یہ نعرہ لگتا تھا، دم دم علی علی، نعرہ حیدری، چونکہ کرنل نجمن حسن ملک سی او تھے اور ان کا ایک مخصوص طبقہ مکتبہ فکر سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ جیسیوز خود ہی کرتے تھے یا کچھ خود ہی لوگوں نے لگانا شروع کر دیا اپنے سی او کو خوش کرنے کے لیے، تو اس کو وہ روکتے نہیں تھے بلکہ خوش ہوتے تھے۔ لیکن مجھے جب دین کی سمجھ آئی تو میں نے تو کہا بھائی نہیں، یہ تو قرآن کے پہلے صفحے کا انکار ہے، تو اس پر یہ کیس بن کے اندازہ لگائیے، اس پر مجھے فوج سے نکل دیا گیا میڈیکل کیس بنا کے کہ اچھا ان کا دماغ کام نہیں کرتا جی، یعنی جو یا اللہ مدد کہنے کا قائل ہو اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اور دماغ اس کا کام کر رہا ہے جو یا علی مدد کہنے کا قائل ہے۔ یہ جھگڑا تھا۔ آپ کورٹ آف انکوائری کروائیں، میری گزشتہ 36-37 سال سے میری اپلیکیشن جی ایچ کیو میں آ رہی ہیں، آپ فائل کھلوا کے دیکھ دیجئے، میڈیکل ہسٹری کھلوا کے دیکھ لیجئے، اس میڈیکل رپورٹ کے اندر سی او نے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ارشد اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو بتاؤ اس طرح کی باتیں کرنے والا میڈیکل کیس ہوتا ہے؟ اور اس سے بھی سادہ میں آپ کو طریقہ بتا سکتا ہوں، صرف اتنی بات انکوائری کروا لیجئے کہ 7 پنجاب ریجمنٹ جب کہوٹا میں تھی، اوجری کیمپ میں تھی، تو نائک عصمت اللہ کو اور ملک جان کو کیوں نکالا گیا تھا، بس اتنا کیس اگر آپ کھلوا دیں تو سارا معاملہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بہرحال میں تو اپنی کوشش کر رہا ہوں،
اور اپنے بھائیوں کو ہمیشہ ان کی نظریاتی میں تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ نظریاتی بھی ایک سرحدیں ہیں ہماری۔ نظریاتی سرحدوں کی جو حفاظت ہے وہ فزیکل سرحدوں سے بلکہ زیادہ قیمتی ہیں، زیادہ اہم ہیں، اور ان کی طرف آج بہت کم توجہ کی جا رہی ہے۔ تو میں نے یہ سرحدیں سنبھالی ہوئی الحمدللہ، اپنے سویلین بھائیوں کو بھی، اپنے فوجی بھائیوں کو بھی واعظ و نصیحت کرتا رہتا ہوں۔ پورا ایک چینل ہے میرا ہر بیان اسی نقطے کے گرد گھومتا ہے، چاہے وہ کسی طرح کا ٹاپک ہو، میں اسی اینگل سے اس چیز کو دیکھتا ہوں۔ اور اب ظاہر بات ہے وقت گزرتا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے میں نے یہ کہا کہ ہو جائیں گے جب خاک تو انصاف کرو گے۔ میں نے 4 سال ٹریننگ کی ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں، جونیئر کیڈٹ بٹالین میں گیا تھا، JC 9 کورس، پھر 70th PMA لانگ کورس، اور پھر میں 7 پنجاب ریجمنٹ میں گیا ہوں۔ تو بہرحال یہ تو ایک معاملہ تھا میرا ذاتی۔ اب یہ ہے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ ہو جائیں گے جب برباد تو انصاف کرو گے۔ اب ملکی صورتحال کیا ہے؟ یہ بالکل آگ لگانے پر تلے ہوئے ہیں، بالکل خانہ جنگی، آپس میں نفرتیں، جو پارٹی بھی وہ اپنی عدالت سے اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا وہ انتشار پھیلائیں گے، وہ لڑائی جھگڑا کریں گے، آپس میں خانہ جنگی کریں گے۔ تو اس سے پہلے جو ہیں ہمارے جو سینئر لوگ ہیں وہ اس میں مداخلت کریں، سازش بے شک نہ کریں لیکن مداخلت تو کرو، مداخلت کریں اس کے اندر، اور ہمیشہ آپ کرتے رہے ہیں اور کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے پاکستان کی سالمیت کی قسم کھائی ہے، اور اگر یہ سب کچھ ہوتے آپ دیکھیں گے اور آپ مداخلت نہیں کرتے ہیں تو پھر سالمیت کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ تو لہٰذا جنرل قمر باجوہ صاحب اور جو بھی دوسرے، جنرل فیض احمد صاحب، عبدالغفور صاحب، یہ اور جتنے لوگ ہیں، بابر صاحب، یہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ افراتفری جو ہے نا، یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، اور اس کا قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اگر حل آپ کو چاہیے وہ تو ایمان خالص ہے بھائی، کیونکہ یہ جمہوریت کا نظام، یہ مشرکانہ نظام ہے، اسی کی وجہ سے یہ ساری تباہی ہے، اسی وجہ سے نفرتیں ہیں، اسی وجہ سے افراتفری ہے، اور قرضے ہیں، اتنے قرضے ہیں کہ عقل حیران ہے کہ یہ قرضے کیوں لیتے رہے ہیں، اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں، سود در سود، سود در سود۔ یہ قرضے تم لوگوں سے تو بہرحال نہیں اترتے ہیں، ہاں اسلامی نظام اگر آ جائے تو چٹکیوں میں یہ قرضے آپ کے اتر دیں گے، بالکل گارنٹی کے ساتھ، 100% گارنٹی کے ساتھ۔ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اپنی طاقت رکھتا ہے، لیکن یہ ان کے ذریعے ہوگا جو اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر توکل رکھیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈریں۔ اور یقین کرو میرے پیارے بھائیوں، ڈٹ جاؤ ایمان کے اوپر، شرک سے توبہ کرو، فرقہ بندی سے توبہ کرو۔ یہ جو فرقہ بندی ہے نا، اس لعنت نے تمہیں کمزور کر دیا ہے۔ بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، سلفیت، صوفیزم، تصوف، اور یہ قبر پرستی، عرس، میلے، چڑھاوے، چادریں، واسطے، وسیلے، پیری مریدی، اور یہ گدی نشینی، یہ سب کفریہ نظریات ہیں، شرکیہ انداز ہے، اور یہ اللہ کی کتاب کا انکار ہے۔ تو آپ کو جو طاقت ملی ہے، آپ کو جو صدر بنایا جاتا ہے، آپ کو جو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے، آپ کو جو چیف آف آرمی سٹاف بنایا جاتا ہے، اتنی طاقت ملی ہے آپ لوگوں کو، ایٹمی قوت آپ کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، فوجی اور کمانڈو دستے ہمارے پاس موجود ہیں، میزائل ٹیکنالوجی ہماری کسی سے کم نہیں ہے، یقین کیجئے، اور یہ جو IT ہے، اور آرٹیفیشل جو ہے انفارمیشن اور ٹیکنالوجی، اور یہ سب کچھ، اس میں ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں، یقین کیجئے۔ یوتھ ہمارے پاس زبردست ہے، لیکن کشکول نہیں ٹوٹ رہا ہے، یہ غلامی کا پٹا نہیں گلے سے نکل رہا ہے۔ یہ جنرل امید گل صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آزادی تو ہمیں دی گئی، یعنی ملک تو دیا گیا لیکن آزادی نہیں دی گئی ہے، ہم آزاد ہوئے ہی نہیں ہیں۔ اندازہ لگائیے، مرنے سے پہلے یہ باتیں انہوں نے کہی ہیں اور پوری طرح کھل کے بیان کی ہیں، اور اب اس کے بعد جو ماحول ہے واقعی ہم آزاد نہیں ہیں۔ کس طرح یہ رجیم چینج ہوا ہے، کس طرح مداخلت ہوئی ہے، کس طرح سازش ہوئی ہے، کس طرح ہمارے کمانڈو جرنیل نے اس سے پہلے ایک ٹیلی فون کال کے اوپر گھٹنے ٹیک دیے تھے، اور ابھی ہمارے دوسرے جرنیل نے، افسوس جنرل قمر باجوہ صاحب، افسوس، آپ کو مضبوطی دکھانی چاہیے تھی، آپ کو ذرا برابر کمزوری نہیں دکھانی چاہیے تھی۔ آپ نے جو اتنے میڈلز لگائے ہوئے ہیں، ہمارے سارے جرنیلوں نے لگائے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں نے، تو یہ میڈل اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا کیا، آپ کے اندر وہ جرت، وہ پاور کیوں نہیں ہے؟ وہ اسلام و ایمان کی جو پاور ہوتی ہے وہ آپ کے اندر کیوں نہیں ہے؟ کیوں آپ مرنے سے ڈرتے ہیں؟ کیوں آپ نوکری کا خیال رکھتے ہیں اور اللہ کے دین اور ملک کے لیے آپ کو کوئی وہ پرواہ نہیں ہے؟
باقی تسلیاں تو دیتے ہیں کہ جو میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم اس کی آنکھیں اکھیڑ دیں گے اور پاکستان بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہے، یہ بس تسلی تو ملتی رہی ہے۔ لیکن اب معاملہ جو ہے نا اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ میں سول میں ہوں، آپ فوج کے اندر ہیں، میں سول میں ہوں، میں سویلینز کی باتیں سنتا ہوں، مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک فوجی افسر ہونے کی حیثیت سے، اوورسیز پاکستانی ہونے کی حیثیت سے۔ میں بھی یہاں بحرین میں آیا ہوں، مجبوری میں آیا ہوں، یقین کیجئے، مجھے کوئی شوق نہیں تھا۔ کیوں؟ اپنے ملک کے حالات ہی ایسے ہیں۔ آخر میں نے بھی تو اپنی معاش کے لیے کچھ نہ کچھ روزگار کرنا تھا، لیکن میں نے اپنے ملک کے لیے سب کچھ کرنا تھا، لیکن وہاں حالات ایسے۔ حالانکہ میں ایم اے ایجوکیشن ہوں، اسلامی ہسٹری کے اندر میں نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے، اور مجھے اپنے دین کی بھی سمجھ ہے الحمدللہ، قرآن کی سمجھ ہے، صحیح حدیث کی سمجھ ہے۔ میں نے پورے شعور کے ساتھ ایمان عقیدے کو اپنایا ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج جس چیز کے اوپر آپ لوگ کھڑے ہیں، آپ کی دنیا تو آپ کے سامنے ہی ہے، ذلت اور خواری اور بربادی۔ اگر آپ کی موت آ گئی اسی بات کے اوپر تو یقین کیجئے آپ ہمیشہ کی آگ میں جائیں گے، ہمیشہ کی آگ میں جائیں گے۔ یہ میں بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہر جگہ یہ بات ثابت کر سکتا ہوں۔ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب شرک کرے گا یا شرک کی حفاظت کرے گا تو یہ لا الہ الا اللہ اس کو نہیں بچائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثریت ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود شرک کرنے والی ہوتی ہے، مشرک ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود یہ اہل کتاب ہیں، یہ جنت نہیں جا سکتے ہیں جب تک یہ نہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ کہیں گے تب وہ جنت میں جائیں گے، ورنہ کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر ان کا عقیدہ مشرکانہ ہے وہ جنت نہیں جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود اگر آپ اسی جمہوریت کے بت کے رکھوالے ہیں، اسی کو پالش کرنے والے ہیں، پھر اسی طرح اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، نظر و نیازیں ہیں ان کی، چڑھاوے ہیں ان کے، عرس اور میلے ہیں اس کے، اور ہماری پولیس اس کی حفاظت کرے، ہماری رینجر اس کی حفاظت کرے، تاکہ ہماری فوج اس کی حفاظت کرے، ہماری فوج کے کیڈٹس جا کے وہ جناب مزار کے اوپر پہرا دیں، سلامی دیں، سلوٹ کریں، سب کچھ اس آڑ کے اندر کہ وہ جی بانی پاکستان تھے، وہ بانی پاکستان تھے تو اسلام کا کیا بنے گا؟ اسلام تو لعنت بھیجتا ہے قبر پرستی کرنے والوں کے اوپر، قبریں پکی کرنے والوں کے اوپر، اس کے اوپر گنبد اور مزار بنانے والوں کے اوپر۔ نبی علیہ السلام لعنت فرمائیں، اسلام اور ایمان اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ تو کیا آپ اگر ایک قومی حیثیت سے کوئی معاملہ کر لیں گے تو اللہ آپ کو چھوڑ دے گا؟ ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر۔ یہ جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ کی آگ کے اندر کیسے رہو گے؟ میرے پیارے بھائیوں، میں خیر خواہ ہوں آپ کا، میں مولوی نہیں ہوں، میں پیر نہیں ہوں، میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یقین کیجیے۔ میں ہمدرد ہوں آپ کا، میرا دل کڑتا ہے، مجھے ترس آتا ہے آپ کے اوپر، مجھے ترس آتا ہے آپ کے اوپر کہ دنیا میں کتنی محنت کر رہے ہیں، یہ سارے کر رہے ہیں۔ عمران خان سے زیادہ کون محنت کر سکتا ہے؟ کتنا انتھک آدمی ہے یہ، لیکن اس کے ساتھ مزار کے اوپر سجدہ کرنے والے، یہ علی مدد کا پٹا بندوانے والے، پھر جمہوریت کے نظام کو اپنا نظام سمجھنے والے۔ باقی نام لینے سے کہ میں مدینہ ریاست بنا دوں گا، یہ بہت بڑا فراڈ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے۔ اور یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی جان لو تو پھر میں نہ کسی کے سامنے جھکتا ہوں اور نہ قوم کو جھکنے دوں گا، اندازہ لگائیے۔ حالانکہ خود مزار کے اوپر سجدہ کرتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر وہاں جو پھول بکھیر رہے تھے عذاب اس قبر کے اوپر اور عجیب عجیب حرکتیں کر رہے تھے اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ، اور پھر وہاں سجدہ کر کے آپ کہتے ہیں میں نے بوسہ دیا ہے، تو بوسہ دینے کے لیے سر تو جھکانا پڑا ہے نا۔ جس طرح سازش تو ہوتی ہے تب مداخلت ہوتی ہے نا، اسی طرح جب بوسہ دیا جاتا ہے تو سجدہ کرنا پڑتا ہے، کھڑے کھڑے تو بوسہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بوسہ دینا یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ اور یہ جمہوریت کا نظام یہ شرک ہے، یہ مشرکانہ نظام ہے، شیطانی نظام ہے۔ آپ خود کہتے ہیں برطانیہ میں میں نے یہ دیکھا، سوئٹزرلینڈ میں میں نے یہ دیکھا، فلاں جگہ میں نے یہ دیکھا، تو پھر ساری مثالیں دینے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ یہ مدینہ ریاست بن جائے گی۔ کیا بات ہے؟ کوئی تھوڑا بہت سینس سے کام لو اللہ کے بندو، ذرا بھی آپ کا دماغ نہیں کام کرتا ہے تو للہ توبہ کرو، معافی مانگو، پلٹو۔ ایمان میں شرک کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہاری ساری خیر خواہیاں ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ اپنی جگہ،
لیکن اللہ کے ساتھ اگر یہ غداری ہے، یہ کلمے کے ساتھ غداری ہے، شرک، تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ہاں ایمان عقیدہ درست ہو تو اللہ کی وجہ سے اپنے اس خطے کی حفاظت کرنا اور اپنے ملک کی حفاظت کرنا، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جو مارا جائے اور اس کی جو خیر خواہی میں جو کام کرے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ایمان عقیدہ اس کا بالکل درست ہو، وہ کسی فرقے کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، نہ بریلوی ہو، نہ دیوبندی ہو، نہ اہل حدیث ہو، نہ جمہوریت کے مشرکانہ سسٹم کے اندر ہو، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جس طرح بھی مارے جائیں، حتیٰ کہ اپنی جان کی حفاظت میں بھی اگر مارے جائیں گے وہ شہید ہوتے ہیں، اپنے مال کی حفاظت میں مارے جائیں وہ شہید ہوتے ہیں، اپنے ملک کی حفاظت میں مارے جائیں وہ شہید ہوتے ہیں۔ لیکن ایمان کے اندر اگر خرابی ہے تو یاد رکھنا بیت اللہ کی حفاظت میں بھی وردی کے ساتھ اگر مارے گئے تو شہید نہیں ہو سکتے۔ پوری دنیا کے پھول آپ کی قبروں کے اوپر نچھاور کر دیے جائیں اور پوری دنیا کے مفتی آپ کو شہید کہیں اور پوری دنیا کے انسان آپ کا جنازہ پڑھیں، آپ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گے۔ یہ قرآن اور حدیث کا آخری فیصلہ ہے، آگے آپ کی مرضی۔